ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، جس کا وضو نہ ہو یا غسل کی حاجت ہو، نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ یعنی پہلی جو اہم بات ہے کہ تیمم کا حکم کب ہوگا، کس وقت ہمارے لیے تیمم کرنا درست ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ اس میں اہم صورت جو بنیادی مسئلہ وہ یہی ہے کہ اگر آدمی پر غسل واجب ہے یا وہ بے وضو ہے، اس نے غسل یا وضو کرنا ہے اور پانی پر قدرت نہیں رکھتا، اب اس کی مختلف صورتیں جو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، یاد رکھیے جو چند صورتیں ہیں، جو اعذار ہیں، مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل کرنے سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ According to narrations, حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام would fast on the 13th, 14th and 15th dates of each month. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام used to fast every day. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام fasted every day and would never missed even a single fast. حضرت سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام used to fast on alternate days. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام used to fast on the first 3, the middle 3 and the last 3 days of every month. Method of fasting was also prevailing in different ummas, and other prophets of Allah alayhimus salatu wasalam also used to keep fast in their own ways. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, there is a portal, a gate in heaven called Rayyan. On the day of judgment, this portal will be open for those who fast in the world.